محترم سامعین، آج میں اپنے آفس میں نہیں ہوں ایز یوزول اس ویڈیو کے لیے. آئی ایم ان چلاس. وی آر ہیئر ٹو کنڈکٹ رادر ساؤنڈ دی فائنل نوٹ آف مرڈر ٹرائل. ایک مرڈر ٹرائل کے آرگومنٹ سے جو فائنلی کنکلوڈ کر رہے ہیں. سو آفٹر دی کورٹ پروسیڈنگس یہ ہے کہ آئی ایم آن دی روف آف مائی ہوٹل اور میرے پیچھے آپ کو سنگلا پہاڑ جو نظر آ رہے ہوں گے. ان میں سے کچھ برفیلے پہاڑ ہیں اور کچھ جو ہے وہ بالکل بالڈ پہاڑ ہیں. کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا ان پہاڑوں کے باروں میں کہ یہ دھرتی یوں تو خوش منظر بہت ہے، یہ دھرتی یوں تو خوش منظر بہت ہے، نصیبوں میں مگر پتھر بہت ہے، بڑا ہی حوصلہ ہے پروتوں کا جنہیں ایک برف کی چادر بہت ہے. بہت ساری میمز بنی اس پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، جہاں دکھایا گیا کہ وہ سیاستدان جو بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے مشہور تھے، یا اگر اس کو دوسرے الفاظ کا استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ بڑکے مارنے میں مشہور تھے کافی زیادہ. جب ان پہ کسی قسم کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو وہ لوگ ویل چیئرز پہ کیوں آتے ہیں، اور کسی کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی دل کے عرضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو کیا جو مریض شخص ہے، جو پیشنٹ ہے، اس کے لیے لاء میں کوئی کنسیشنز موجود ہیں، یا کوئی ایسی اسپیسیفک بیل جو ہے وہ اس کائنڈ کی، اس ٹائپ کی بیل موجود ہے لاء میں؟ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میڈیکل گراؤنڈ جو ہے، اٹ کوڈ بی ون آف دا گراؤنڈ، لیکن میڈیکل بیل کی کوئی خصوصی پروویژن جو ہے وہ ضابطہ فوجداری یا کسی قانون میں موجود نہیں ہے جہاں یہ کہا گیا ہو کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہے تو اس کو ایپسو فیکٹو یا جو ہے بغیر کسی اور کنسیڈریشن کے اس کو ضمانت دے دی جائے. ایسی کوئی بات کسی جگہ نہیں لکھی گئی، ایسی کوئی پروویژن جو ہے وہ لاء میں یا کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں ہے. لیکن یہ جو گرانٹ آف بیل ہے آن میڈیکل ایلمنٹ، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیل میں اور جیل میں اس کا علاج نہیں ہو سکتا تو وہ شخص انٹائٹلڈ ہوگا بیل کے لیے. لیکن کن صورتوں میں بیل کے لیے انٹائٹلڈ ہوگا، اس پہ بہت سارا جج میڈ لاء موجود ہے. ضمانت کے جو اصول و قوانین ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ایک بہت خوبصورت ججمنٹ جو ہے 2007 PCRLJ 1027 1027 جو ہے اس کا پیج ہے. اس میں ایک ریپ کے کیس میں بیل گرانٹ کی گئی، اور اسی پرنسپل کو ری ٹریٹ کیا سپریم کورٹ نے اپنے ایک ججمنٹ میں جو PLJ 2016 ہے، سپریم کورٹ پیج 14.
اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر آپ کسی کو ضمانت جو ہے یہ ایک ایڈ انٹرم ریلیف ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت سارے لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کیس میں، کسی فوجداری کیس میں ضمانت ہو جائے تو ملزم بری ہو جاتا ہے. ایسا قطعی نہیں ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو شخص ہے، جو ملزم ہے، اس کی کسٹڈی عدالت سے، یعنی جوڈیشل کسٹڈی سے شورٹیز کے حوالے کر دی گئی ہے. ضامن جو شخص ہیں جو اس بات کی، جنہوں نے ضمانت دی ہے کہ اسے عدالت میں پیش کریں گے، اس کی کسٹڈی ان کے ہاتھ میں دے دی گئی. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص جو ہے جب وہ ضمانت پہ رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو پورا ٹرائل جو ہے اس میں وہ بھگتنا پڑتا ہے. ٹرائل کے آخر میں یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیا وہ بری ہوگا یا پھر جیل جائے گا. تو یہ بیل جو ہے، ضمانت جو ہے، یہ ایک ایڈ انٹرم ریلیف ہے کہ جب تک آپ کا ٹرائل چل رہا ہے اس وقت تک آپ جیل میں نہ رہیں، اس وقت تک آپ گھر میں رہیں اور اپنا ٹرائل جو ہے اس کو اٹینڈ کرتے رہیں. تو میں جس سائٹیشن کی بات کر رہا تھا، جس سپریم کورٹ کے پریسیڈنٹ کی بات کر رہا تھا، دیٹ از PLJ 2016 سپریم کورٹ پیج 14، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ ایڈ انٹرم ریلیف جو ہے یہ غلط طور پہ کسی کو دے دیں، غلطی سے دے دیں، تو اٹ کوڈ بی کمپنسیٹڈ. اگر ایٹ دی فیگ اینڈ آف دا ٹرائل، یہ جب ٹرائل ختم ہوگا، اگر اس شخص کو سزا ہو جائے تو جو مستغیث ہے آپ اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں کہ چلیں اس شخص کو بیل کا ریلیف دے دیا گیا جو غلط تھا، لیکن چونکہ اس شخص کو آخر میں سزا ہو گئی تو جو مستغیث ہے وہ بھی مطمئن ہو جائے گا، قانون کا ضمیر بھی مطمئن ہو جائے گا. لیکن اگر کسی ایسے شخص کو جو بے گناہ ہے، اگر آپ اس کو یہ ریلیف نہیں دیتے اور ایٹ دی اینڈ آف دا ٹرائل، سارا ٹرائل کنکلوڈ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ شخص بے گناہ تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تو آپ اس شخص کو اس وقت کے لیے جب اس کی کسٹڈی جیل میں تھی، جب اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا، بے گناہ ہونے کے باوجود اس کی کسی قسم کی کوئی کمپنسیشن قانون میں نہیں ہو سکتی. 1979 SCMR پیج 320، اس میں سپریم کورٹ نے ایک انتہائی خوبصورت اصول وضع کیا کہ جب آپ کسی شخص کو میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل گرانٹ کریں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کتنے، جس جرم کا اس پہ الزام ہے یا جو جرم اس کی FIR میں موجود ہے وہ کتنا سنگین ہے، کتنا ہینیس ہے. یعنی ہینیسنس آف آفینس ول ناٹ کم ان دا وے وین سم ون از ٹو بی گرانٹڈ بیل آن میڈیکل گراؤنڈس، یہ اس ججمنٹ میں کہا گیا. 2006 SCMR 1225 میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، سکھ ہے، انفرم ہے، تو اگر کوئی بھی شخص ہے وہ سکھ ہے یا انفرم ہے تو اس کی بیل جو ہے، اگر وہ گلٹی بھی ہے، یعنی پرائما فیسی جو ہے، اگر لگتا ہے کہ وہ اس جرم میں شامل بھی ہے، اس جرم میں اس کا کوئی کردار رہا ہے یا وہ گلٹی بھی ہے، تب بھی اس کو بیل گرانٹ کی جائے گی. اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں یہ کہا گیا کہ کوئی بیمار شخص جو ہے، اگر وہ بیمار ہے اور انفرم ہے اور کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ گلٹی ہے، یا جو شواہد ہیں یا جو ثبوت ہیں جو صفحہ مثل پہ لائے گئے ہیں، جو کورٹ فائل میں موجود ہیں، وہ یہ سجسٹ کرتے ہیں یا یہ جو ہے ایک ہنٹ کرتے ہیں یا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس چیز کی طرف کہ یہ شخص اس جرم میں شامل ہے، تب بھی اگر وہ بیمار ہے، انفرم ہے، تو اس کو بیل گرانٹ کی جائے گی. اس کے علاوہ PLD 1995 سپریم کورٹ 58، PLD 1995 سپریم کورٹ پیج 58 میں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جو بیماری ہے بیمار شخص کی یا جس کی بیل موو کی گئی وہ اس کی اپنی زندگی کے لیے یا جیل میں موجود باقی قیدیوں کی زندگی کے لیے اگر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تب بھی اس کو بیل گرانٹ کی جائے گی. اور اس میں ویلیو آف میڈیکل اوپینین کی بات کی گئی کہ جب کہیں کوئی ڈاکٹر کو میڈیکل اوپینین دے گا تو جج جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ اس کو فالو کرے اس اوپینین کو، اور اس اوپینین کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ ڈاکٹرز وہ پروفیشنل ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا بیمار ہے اور کوئی بیماری کتنی خطرناک ہے، اور اس میں جج کی ڈسکریشن جو ہے اس میڈیکل اوپینین کو کوانٹیفائی یا کوالیفائی کرنے کی وہ ختم ہو جایا کرتی ہے. PLD 2005 سپریم کورٹ 364 میں یہ کہا گیا کہ کورٹس جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ کوالیفائی یا کوانٹیفائی کریں میڈیکل اوپینین کو کہ کیا وہ درست ہے یا نہیں، اور صرف ایک کرائٹیرین ہے جہاں بیل ریفیوز کی جا سکتی ہے کہ جہاں جس شخص کی بیل موو کی گئی ہے وہ آلریڈی ہاسپٹل میں ہو اور اس کو آلریڈی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. 1997 SCMR 1275 میں یہ کہا گیا کہ ہر بیماری جو ہے ایوری ایلمنٹ وڈ ناٹ انووک دی ڈسکریشن آف آنریبل کورٹس فار دا گرانٹ آف بیل آن میڈیکل گراؤنڈس، یعنی ہر بیماری جو ہے
اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ ہر قسم کی بیماری میں کورٹس جو ہے وہ باؤنڈ ہوں گی میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل گرانٹ کرنے کے لیے. اور اسی پرنسپل کو مزید زیادہ بہتر طریقے سے بتایا گیا 2007 SCMR 107 میں. اس ججمنٹ میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ایک کرائٹیرین ہے، یعنی جو سول کرائٹیرین ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص کے لیے میڈیکل بیل موو کی جا رہی ہے اس کا علاج ہسپتال کے علاوہ ممکن نہ ہو، اور جیل میں اس بیماری کو کیور کرنے کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ نہ دی جا سکتی ہے. تو یہ سارے پرنسپلز ہیں اب تک جو سپریم کورٹ نے وضع کیے، جن کی بنیاد پر میڈیکل گراؤنڈز پہ یا کسی بیماری کو بنیاد بنا کر بیل پٹیشن موو کی جا سکتی ہے. اور اگر یہ گراؤنڈ ملزم کے پاس موجود ہوں جس کا ہم نے ذکر کیا، تو اس کو کورٹس جو ہے وہ بیل گرانٹ کر دیا کرتی.